PTI کے بھی کم از کم 10 سے 12 ارکان جو ہیں وہ مسلم لیگ کاف یعنی چودھری پرویز الہی سے رابطہ کر چکے ہیں۔ حکومتی دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے مسلم لیگ نون کے ارکان جو ہیں ان سے معاملہ کیا ہے۔ 5 ارکان کے ساتھ اگر آپ متحدہ اپوزیشن کے ساتھ ملتے ہیں تو ہم ان 5 ارکان کی جماعت کو وزارت اعلیٰ دینے کے لیے تیار ہیں۔ کہ ایک دفعہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو قانون، قاعدے اور ضابطے کے تحت 6 مہینے تک دوبارہ کوئی تحریک پیش نہیں کی جا سکتی۔ میڈیا نیوز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں پاک پروردگار کے بابرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری، آپ کی اور ہم سب کی جان ہے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو آج اس وقت پورے ملک کی سیاسی صورتحال بہت گرم ہے، اور اس وقت ملک میں یہ حال ہے کہ مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں تیزی سے اس طریقے سے کر رہی ہیں کہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ کوئی انارکی پھیلنے والی ہے، اور اس وقت تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں انہوں نے سر جوڑ لیے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت مسلم لیگ کاف جو ہے اس کی ایک الگ میٹنگ ہو رہی ہے، نون لیگ نے ایک الگ میٹنگ شروع کر رکھی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنا ایک اجلاس بلا رکھا ہے جس میں مشورے کیے جا رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو تحریک عدم اعتماد جو پیش کی گئی ہے اس میں جو پارٹی پوزیشن ہے، پارٹی پوزیشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت حکومتی اتحاد میں PTI کے 155 ارکان ہیں، جبکہ MQM کے 7 ارکان ہیں، پاکستان مسلم لیگ کاف کے 5 ارکان ہیں اور باپ کے 5 ارکان ہیں، GDA کے 3 اور انڈیپینڈنٹ صرف یعنی آزاد 1 امیدوار ہے۔ اسی طرح AML کا 1 ارکان ہے اور JWP کا 1 ارکان ہے۔ اس طرح ان کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 178 بنتی ہے۔ یہ 178 لوگ جو ہیں، یہ اراکین اسمبلی جو ہیں، یہ حکومتی اتحاد میں ہیں، جس میں 155 ارکان جو ہیں وہ PTI کے اور باقی ان کے اتحادی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ان کے مخالف جو اپوزیشن اتحاد ہے، اپوزیشن اتحاد میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے جس کے 84 ارکان ہیں، اور اس کے ساتھ دوسری بڑی جماعت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کے 56 ارکان ہیں، جبکہ MMA متحدہ مجلس عمل جو ہے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی، اس کے 15 ارکان ہیں، BNP کے 4 ارکان ہیں، انڈیپینڈنٹ 3 ارکان ہیں اور ANP کا 1 رکن ہے۔ اگر دیکھا جائے تو 178 اور 163 کا مقابلہ ہے، اور اس 163 کے مقابلے میں 15 ارکان ایسے ہیں جس کی برتری حکومتی اتحاد کو جو ہے وہ اپوزیشن اتحاد پر ہے۔ مگر جو موجودہ حالات بن رہے ہیں اور جو سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ PTI کے بھی کم از کم 10 سے 12 ارکان جو ہیں وہ مسلم لیگ کاف یعنی چودھری پرویز الہی سے رابطہ کر چکے ہیں۔ اسی طریقے سے حکومتی دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے مسلم لیگ نون کے ارکان جو ہیں ان سے معاملہ کیا ہے، اور ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپوزیشن اتحاد کو چھوڑ کے حکومتی اتحاد کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ایک بات اور جو سب سے اس وقت اہم ہے، وہ اہم بات یہ ہے کہ متحدہ اپوزیشن جو ہے اس نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے چودھری پرویز الہی سے یہ کہا ہے کہ اگر آپ اپنے تمام ارکان یعنی اپنے تمام ارکان کے ساتھ جو ہے 5 ارکان کے ساتھ اگر آپ متحدہ اپوزیشن کے ساتھ ملتے ہیں تو ہم ان 5 ارکان کی جماعت کو وزارت اعلیٰ دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ترین گروپ اور علیم خان گروپ جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کے ساتھ ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ نہیں، اس وقت جو ہے وہ ترین گروپ الگ گئے اور علیم خان گروپ، لیکن یہ سیاسی باتیں ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہے لوگوں کی طرف سے ریومرز پھیلائی جا رہی ہیں، اور PTI کے ارکان جو ہیں وہ اس حوالے سے بہت زیادہ اس بات پہ مصر ہیں کہ نہیں، اگر الیکشن ہوتا ہے اور عدم اعتماد کی تحریک کے دوران جو ہے وہ جب گنتی ہوگی تو گنتی میں جو ہے وہ پاکستان PTI جو ہے وہ جیت جائے گی اور تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی، کیونکہ ایک دفعہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو قانون، قاعدے اور ضابطے کے تحت 6 مہینے تک دوبارہ کوئی تحریک پیش نہیں کی جا سکتی۔ اگر دیکھا جائے تو صرف 1 سال اور چند ماہ باقی ہیں، اور اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو اس میں دوسری صورت میں PTI جس میں جوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس میں کسی وقت بھی کوئی اور ایسی بات بھی ہو سکتی ہے جس سے خون ریزی پھیل جائے، کیونکہ پچھلے دنوں جب میں اسلام آباد گیا ہوا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ اسلام آباد میں جو نوجوان طبقہ ہے وہ بہت زیادہ PTI میں ملوث ہے، اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ PTI کے ساتھ مل کے، ان کے رہنماؤں کے ساتھ مل کے نہ صرف جو ہے وہ ایک بڑا جلسہ کریں، بلکہ
ख़ास तौर पे जिस दिन तहरीक अदम इत्माद पेश होगी उस दिन वो मज़ाहमत करेंगे उन लोगों की जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान की तहरीकुल इंसार ने पार्लियामेंट हाउस में घुसकर ये कहा कि हम अपने मेम्बरान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आए, और उसके ऊपर पुलिस के साथ उनकी मतभेड़ हो गई थी, लेकिन मामलात बाद में आसानी से सुलझ गए और जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया था उनको छोड़ दिया गया। अब देखना सिर्फ ये है कि क्या मुतहद्दा अपोजिशन की जानिब से चौधरी परवेज़ लाई को दी गई वज़ारत आला की पेशकश को वो कबूल करते या फिर वो अपना साथ निभाते पीटीआई के साथ। अगर पीटीआई के साथ वो साथ निभाते हैं तो फिर ये पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि आप को इस सूरत में हम वज़ारत आला देने के लिए तैयार हैं अगर आप जो है अपनी जमात काफ लीग को जो है वो पीटीआई में ज़म कर दें। बात फिर वही आ जाती है कि देखना सिर्फ ये है कि आज 24 घंटे इंतहाई अहम है कि उन 24 घंटों में क्या होता और ऊँट किस करवट बैठता। अब सिर्फ और सिर्फ तमाम पाकिस्तानी कौम की निगाहें जो हैं वो इस तहरीक अदम इत्माद पे लगी हुई हैं और उससे स्टॉक मार्केट भी जो है वो मुसलसल क्रैश होती चली जा रही है। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।